السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 33 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے حصوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے وراثت کے سلسلہ میں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مردوں کے حصے ہوتے ہیں وراثت میں، ویسے ہی عورتوں کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یوں کہہ لیں کہ یہ جو فیملی لائف ہے، ازدواجی زندگی، اس سے متعلق ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ تو وراثت کے جو قانون ہے وہ بھی اس کے اندر دیا جا رہا ہے، مردوں سے ریلیٹڈ، عورتوں سے ریلیٹڈ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے۔ ہر ایک میں اب مرد اور عورت دونوں آ گئے۔ وارث حصے دار، تو کیا مطلب ہوا؟ اور ہم نے ہر ایک مرد عورت کے لیے وارث یعنی حصے دار بنائے۔ مرد بھی حصے دار ہیں اور عورتیں بھی حصے دار ہیں۔ کس میں سے وہ حصے دار ہیں؟ آگے پھر بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ مما ترک الوالدان والاقربون، یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو والدین اور دوسرے قریبی رشتہ دار۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس مال کے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے حصے دار بنائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حصے دار بنایا۔ جو مال چھوڑا ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، ان کے مال یا ترکہ میں ہم نے مرد اور عورتیں دونوں کو حصے دار بنایا۔ یہ چیز سمجھ آئی کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر بھی مردوں اور عورتوں دونوں کی بات کر رہا ہے، دونوں کو برابری کا درجہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے دائیں ہاتھوں نے گرہ باندھی۔ یہ بولتے ہیں نا فلاں کا فلاں سے عقد ہوا، نکاح ہوا، یہ وہی ہے عقدت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن سے تم نے عقد یعنی نکاح کیا، لہذا اسی سے یہ چیز، یہ جو جز آیت کا، اسی سے یہ چیز آ گئی کہ بیوہ کو اپنے مرحوم شوہر کے ترکہ میں سے سب سے پہلے حصہ ملے گا، کیونکہ وہ چیز یہاں پر بالکل واضح کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے تمہارے دائیں ہاتھوں نے گرہ باندھی، یہ نکاح جو ہوتی ہے ایک، کیونکہ سوشل ایگریمنٹ ہے نا، تو یہ ایک گرہ ہے۔ یہ آپ نے لفظ سنا نا عقد، یہ بھی یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ گرہ بھی اس کے معنی آتے ہیں، اس میں اس کے معنی بندھن بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں جو ہے فلاں فلاں وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، یہ بولتے ہیں نا، اپنی زبان میں بھی یہ بولتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ شوہر مر جائے تو پیچھے اس کی جو بیوہ ہے، اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کے ترکہ میں اس بیوہ کا حصہ ہے، وہ حصے دار ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کتنی واضح اپنے قوانین کو کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پیچھے اس نے یہ بتایا کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، ان میں مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے، وہ حصے دار ہیں۔ اور اس آیت کے اس جز میں یہ بتا رہا ہے کہ
جن عورتوں سے تم نکاح کرو تو تمہارے فوت ہونے کے بعد وہ جو تمہاری بیوہ ہیں وہ تمہارے ترکے میں حصے دار ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے، ان کو دینا ہوگا، اس کے لیے نصیحت کر کے جاؤ۔ وصیت، نصیحت تو اور لفظ ہے، وصیت جو قرآن نے کہا ہے کہ وصیت۔ دیکھیں وراثت کا جو قانون ہے 3 دفعہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، اور تینوں دفعہ یہ کہا ہے کہ وصیت کرو۔ حقاً علی المتقین کے الفاظ ہیں کہ یہ لازمی ہے، فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی بیوی کو کتنا ملنا ہے، اس کے بیٹے کو کتنا ملنا ہے، اس کی بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے، یہ ساری وصیت کر کے جائے۔ تو یہ قانون پیچھے بیان ہو چکا ہے، وہ وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ کہنے کے بعد کہ جن سے تم عقد یعنی نکاح تم نے کیا ہے تو بیوہ کو اپنے مرحوم شوہر کے ترکہ میں سب سے پہلے حصہ ملے گا۔ یہ کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو تم انہیں ان کا حصہ دے دو۔ پیچھے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ اگر فوت ہو جائیں تمہارے والدین یا تمہارے قریبی رشتہ دار یا تمہارا شوہر، تو ان کے ترکہ میں تم مردوں کا عورتوں کا حصہ ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ تو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، ان کو حصے سے محروم نہیں رکھنا۔ اور آگے یہ کچھ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، گواہ ہے یعنی نگران ہے، وہ اس کا قانون مکافات عمل دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے ان کے حصے وصیت میں مقرر کیے ہیں یا نہیں، ان کے حصے ان کو ملے ہیں کہ نہیں ملے، تم نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کی کہ کسی کا حصہ مارا ہو، اس کا حق بنتا ہو اور تم نے اس کو کم دیا ہو، یہ ساری چیزیں، کسی کا کم بنتا ہو تو تم نے اس کو زیادہ دے دیا ہو۔ کہتا ہے کہ ہمارا قانون مکافات عمل تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، اس لیے تم انصاف کے ساتھ وصیت کرو اپنے ترکے سے متعلق کہ تمہارے جتنے بھی بعد میں جو ورثاء ہیں تمہارے بعد، ان کو ان کے انصاف کے ساتھ ان کا حصہ مقرر کرو اور وہ حصہ ان کو دو۔ یہ چیز تو ترکہ میں پہلے عقدی رشتہ داروں کا حصہ نکالیں گے۔ عقدی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کا یہ عقدی رشتہ ہو ہے، ان کا پہلے نکالنا ہے۔ اس کے بعد اسی میں پھر یہ چیز آ جائے گی نا کہ بیوہ کو اپنے مرحوم شوہر کے ترکہ میں سے سب سے پہلے حصہ ملے گا، کیونکہ قرآن کریم پہلے ان کو پریفر کر رہا ہے، پہلے پریفرنس ترجیح جو ہے وہ عقدی رشتہ داروں کی ہے کہ پہلے ان کو حصہ دو۔ بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کے شوہر کو دو، شوہر فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ کو دو، پہلے تو ان کا حصہ نکالو نا۔ تو اس کے بعد پھر نسبتی رشتہ داروں کے حصے تقسیم ہوں گے۔ یہ جو نسبتی رشتہ دار ہیں ان کے حصے بعد میں ہیں، پہلے تو شوہر اور بیوی ان کا حصہ نکالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم کس قدر وضاحت کے ساتھ فیملی لاز کو اس طرح وہ جو ترکہ کا جو قانون ہے اس کو کس قدر واضح طور پر کس قدر عدل و انصاف کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔